You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان کپڑا پہننے کے حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے وہ اپنے صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، اور اسی طرح لباس کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کیسا اور کون سا پہنتے تھے۔ ناسمجھی میں اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں نے کون سا رنگ پہنا ہے، تو رنگوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف جو کپڑے کے اندر ریشم ہے اس کا مرد پر ممانعت ہے کہ مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، کیونکہ اس میں مشابہت ہے عورتوں کی طرف، اور جو عورتوں کی جو مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے جو لباس ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ان کے پورے جسم کو جو ڈھانپ لے، یہ سنت لباس میں آتا ہے، مسنون لباس ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو ضروری ہے کہ ان کی شرم گاہ کو ڈھانپ کر رکھے، لیکن باقی چیزیں مسنون ہیں کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ان کا بھی جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ معاشرہ اسے برا تصور کرتا ہے کہ اگر بندہ صرف گھٹنے سے ناف سے گھٹنے تک یہ سطر بتایا گیا ہے، اس لیے تو از حد ضروری ہے، لیکن پورے جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا یہ سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا ہے، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کا ہی کفن پہنایا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور آج تک اسی طرح ہے، یہ سفید کپڑے کے حوالے سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفید کپڑا ہے یہ پاکیزہ ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ حدیث پاک تواتر کے ساتھ ہے کہ اپنے مردوں کو جو تکفین ہے، کفن دفن کا بندوبست ہے، یہ سفید کپڑے میں کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، آپ وادی ابطح میں موجود تھے، سرخ چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال آپ کے وضو کا پانی لے کر آئے، کسی کو تھوڑا پانی ملا، کسی کو زیادہ ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا، جبہ نما ہوتا ہے، سرخ رنگ کا تھا۔ کس رنگ کا تھا؟ سرخ رنگ کا تھا۔ پہلے سفید کا ذکر، اب سرخ کا ذکر۔ تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ سرخ حلے میں سے سفید کلائیاں میں دیکھ کر حیران تھا کہ میں نے ایسی کلائیاں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ حضرت بلال نے وضو کیا، اذان پڑھی، میں ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد آگے حدیث پاک ہے۔ لیکن لباس کے حوالے سے ہے کہ حضور نے سفید لباس بھی پہنا، سرخ لباس بھی پہنا۔ اسی طرح ابو رمسا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 2 سبز رنگ کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی سبز رنگ کا کپڑا اس لیے پہنتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نسبت ہے، تو اسے اس کا بھی اجر دیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث پاک ابو داؤد ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا
تو اس دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ موجود تھا، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا کپڑا بھی پہنا کرتے تھے۔ یہ بالکل یہ فضول سی بات ہے کہ فلاں کالے رنگ کا کپڑا پہنے گا تو دوسرے مسلک کا ہو جائے گا۔ حضرت خالد کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف میں کہ ان کے پاس ایک کپڑا آیا تو آپ کالے رنگ کا تھا، آپ نے فرمایا اس کو پرانا کرنا، پرانے کرنے سے مقصد ہے کہ اس کو استعمال کرنا۔ اگر ممانعت ہوتی تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پہنتے اور نہ ہی صحابہ کرام اسے ترجیح دیتے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا اور اس کے جو سرے تھے، جو دونوں سرے، وہ آپ کے مبارک کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے۔ وہ جو ہم پیچھے سے وہ شملہ ایسے لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحول کے بنے ہوئے سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک کپڑا ہے لیکن سفید رنگ، ظاہر کپڑے کی اکثر اقسام ہے جو میسر نہیں ہوتی، لیکن وہ لٹھے کا کپڑا جو ہوتا ہے اسی کا شاید کفن دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی پوری، یعنی آپ نے اپنے جسم کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا تو لہٰذا وہ ممانعت، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت یہی رنگ اویل ہوا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ اچانک کسی کو کہہ دینا کہ یہ رنگ ایسا ہے ایسا ہے، یہ کسی بھی حدیث پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ صرف اپنے تن کو ڈھانپا جائے، سطر کو ڈھانپا جائے، سنت کے مطابق لباس کو پہنا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔